एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों ने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है इतनी सारी, लाइक मेरे को इंस्टाग्राम में पूछा है बहुत सारे लोगों ने, और फिर मेरे को कमेंट्स भी किए हैं, ज़्यादा नहीं बट हाँ मतलब जो क्वेश्चन पूछे वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मतलब मैं इतना कुछ आप लोगों को जितना हो पाता है मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत दिन तक वो यूट्यूब खोलती नहीं हूँ, उस पर कुछ होता ही नहीं है कि मैं क्या ही खोल के देखती रहूँ। तो फिर वो कमेंट्स ऐसे ही रह जाते हैं और फिर बाद में देखती हूँ तो बाद में मैं रिप्लाई करती हूँ। और बहुत सारी मतलब इंस्टाग्राम में ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मैं देखती भी नहीं हूँ। मैं इंस्टाग्राम में मैसेजेस की रिप्लाई बहुत कम करती हूँ, इतना ज़्यादा खोल के देखती नहीं रहती, इसी वजह से। हाँ मैं मतलब वीडियोस वगैरह डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट हाँ इतना मैसेज नहीं करती, तो उस बात को साइड पे रखती हूँ। सो पॉइंट ये है कि मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जो मैं ऑफिस गई थी पहली बार। मतलब मेरी भी जॉइनिंग हुई थी वर्क फ्रॉम होम के टाइम से, तो वर्क फ्रॉम होम के बाद से मैं ऑफिस गई नहीं थी, लाइक 1 साल से ज़्यादा हो गया था ऑफिस गई नहीं थी। तो मैं पहली बार ऑफिस गई थी, तो उसी की वीडियो में बनाई थी, जो कि है मैंने बनाई थी IBM के ऊपर, कि पहले दिन है मेरे IBM में, तो ऑफिस कैसा है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें। बट मैंने इधर वहाँ पे कोई ऐसे डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताया था, बस ऐसे एक नॉर्मल वीडियोस डाली थी। तो पहले मेरे पास एक पुराने चैनल थे जिसमें मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब सभी कमेंट्स किए थे, और उसके बाद भी मुझे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे। बट मैंने वहाँ वो वाली चैनल डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, इसी वजह से। तो मैंने ये वाले चैनल पे फिर वही सेम वीडियो यहीं पे भी अपलोड किया, तो उसमें भी मुझे वही क्वेश्चंस पूछा गया। तो इस बात को मैं साइड में रखती हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि IBM में जो जॉइन करने के लिए या फिर मतलब वहाँ जॉब करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो IT वगैरह के सेक्टर के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं उस फील्ड में नहीं हूँ। तो ऐसे आपको कोई भी जॉब के लिए IBM में पहले तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एनी ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हो IBM की जॉब के लिए। और उसके बाद मुझे पूछा गया था, इस यही आंसर है इसका, कि मतलब आप एनी ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो IBM की जॉब के लिए। अब मुझे किसी ने पूछा गया था कि मतलब कितना टाइम लगता है जॉब का, मतलब इंटरव्यू कितनी, मतलब कितने राउंड होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इंटरव्यू मतलब बेसिक ही इंटरव्यूज़ होते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हाँ मेरे टाइम पे मेरे को 3 राउंड हुए थे। पहले राउंड में मेरे इंट्रोडक्शन हुए थे, उसके बाद फिर मेरी और एक मतलब वहाँ से IBM से फ़ोन आया था, वहाँ पे भी मेरी इंटरव्यू थी। मेरी इंटरव्यू भी मतलब अलग अलग जगह ही हुए हैं, क्योंकि मैं घर पे थी नहीं, और सारे इंटरव्यू तब टेलीफोनिक ही होते थे। तो एक बार मैं घर से बाहर थी उस टाइम पे, और एक बार मैं ताजमहल में थी, वहाँ इंटरव्यू मैंने दिए। तो ऐसे करके इंटरव्यू हुए थे, तो 3 राउंड ही हुए थे। तो लास्ट राउंड जो हुए थे वो HR के साथ, तो वैसे। तो उसके बाद मुझे और एक क्वेश्चन, जो मतलब मुझे जो याद है क्वेश्चन, मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। और जो और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब IBM से आपको जैसे मतलब सिलेक्टेड हो बता दिया गया, उसके बाद कितना टाइम लगता है आपको जॉइनिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें ये होता है ना, IBM की जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का होता है ना, वो उनकी बहुत टाइम लेते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आपको पहले मतलब कॉल्स पे कॉल्स आएंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्स, सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। तो सब कुछ होने के बाद मतलब आपको जैसे सिलेक्टेड हो गया हो आप, तो उसके 1 डेढ़ महीने बाद आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, कभी कभी 1 महीने बाद, कभी कभी आपको मतलब मिल भी जाता होगा कि हफ्ते के अंदर। बट हाँ उसके बाद भी थोड़ा बैकग्राउंड जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है उसके आंसर। तो आपको मतलब विदिन 1 मंथ के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछा था, जो कि वो मतलब ब्लॉग के अंदर ही मतलब कमेंट की थी, उसमें ये था कि मतलब उनका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, और उनको मतलब बोले कि ट्रेनिंग भी हो गया, बट उसके बाद मतलब ऑफ़र लेटर नहीं मिला। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये कभी होता ही नहीं है, ठीक है।
کیونکہ نا آئی بی میں ایسے ہے نا کہ آپ کو جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن پورا کلیئر نہیں ہو جاتے تب تک آپ کا نہ کوئی ٹریننگ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو ٹریننگ کے لیے بھی آپ کو پہلے ان کی جو بھی مطلب گڈیز ہے وہ دیا جائے گا، لیپ ٹاپ وغیرہ. تو اس کے بعد ہی آپ کو آفر لیٹر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کی پوری بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کیا جائے گا. جب آپ کی بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن میں کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی تو سب کچھ مطلب کلیئر ہوگا. تو اس کے بعد آپ کو مطلب گڈیز پرووائڈ کیا جائے گا. اس میں لیپ ٹاپ رہے گا، جو چیزیں وہ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دیا جائے گا. اس کے بعد ہی آپ کی ٹریننگ ہوتے ہے. اور آپ کی مطلب ایل او بی یا پروسیس کے حساب سے ہی آپ کی ٹریننگ بھی دیا جائے گا. اس میں بھی آپ کو لگ جاتا ہے 1-1.5 مہینے کے اندر آپ کی ٹریننگ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہی آپ مطلب ایکچوئل کام کرنے کے لیے آپ فلور پہ جا سکتے ہو ویسا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میں نے مطلب مجھے کمنٹ کیا تھا کہ میں یہ پروسیس میں سلیکٹ ہوئی ہوں تو اس میں بہت زیادہ کیا ورک پریشر بہت زیادہ ہے کیا، مطلب یہاں مطلب کیسا کام کا وہ ہے، یہ ساری چیزیں. میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آئی بی ایم میں ورک پریشر بہت ہی کم ہے. مطلب آپ آرام سے آپ کے کام کر سکتے ہو. آپ کی جو مطلب ڈیلی کی ٹارگیٹ ہوتے ہیں وہ اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو نا تو آپ کو کوئی بولیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں بولیں گے. آپ مطلب ڈیلی کی ٹارگیٹ آپ کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد آپ کو نو ٹینشن. ٹھیک ہے، مطلب ایسا ہے نا زیادہ ورک پریشر نہیں ہے. ورک انوائرمنٹ بھی بہت اچھے ہے اور سارے لوگ مطلب بہت انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہیلپ بھی کرتے ہیں آپ کو. اور اس کے بعد آپ جیسے ٹریننگ سے جاتے ہو آپ فلور پہ، اس کے بعد بھی آپ کو مطلب ہیلپ کرنے کے لیے کوئی جو جیسے ہم لوگ ابھی ہے تو ہم لوگ بھی ابھی بہت ٹائم سے کام کریں تو ہمارے سے نئے جو بیچ آتے ہیں تو ان کو بھی ہم مطلب ہیلپ کر دیتے ہیں. کوئی بھی کچھ بھی پوچھتے ہیں تو ہم ہیلپ کرتے ہیں. تو ویسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو. تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں کیا کروں گا اب ایسا ویسا. تو آرام سے ہو جاتا ہے. اب اتنا زیادہ ٹینشن مت لو، اسٹریس مت لو. ورک انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، ورک پریشر بالکل نہیں ہے. آپ کو سیٹرڈے سنڈے آف ملتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جیسے کہ یو ایس کی جو بھی ہالیڈے ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ انڈین جو ہالیڈے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کامپو ملتے ہیں جو کہ مطلب کمپنی کے حساب سے آپ کے مینیجر کے حساب سے آپ کو اس دن کی چھٹی مطلب کہیں اور ایک دن آپ کو مل جاتا ہے ویسا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد اور بہت لوگ مجھے پیکیجز کے بارے میں پوچھے تھے، پر پیکیج تو میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتی نہ ہی بتا سکتی ہوں. بٹ ہاں یہ ہے کہ آئی بی ایم زیادہ سے زیادہ فریشر کو ہی ہائر کرتے ہیں. بٹ ایز اے فریشر آپ اگر جوائن کرتے ہو ایک کمپنی میں آپ کو نہ اتنا زیادہ کام کی پریشر ہے. آپ ہر چیز میں تو بہت آرام سے سیکھ سکتے ہو، بہت آرام سے کر سکتے ہو. تو اس حساب سے آپ کی سیلری ٹھیک ہے وہ آپ مان سکتے ہو. بٹ بول رہی ہوں بنا ویڈیو کو ریکارڈ کرے. سو اوکے، سو مجھے سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے جو کہ آئی بی ایم میں ورک فرام ہوم ہے یا نہیں. اوکے، سو اس بات کے آنسر ہے ورک فرام ہوم ہے پر ہائیبریڈ ماڈل پہ. لائک آپ کچھ ٹائم آفس جاؤ گے اور جیسے کہ ایک ایگزامپل آپ ایک ہفتے آفس جا رہے ہو، ایک ہفتے آپ گھر سے کرو گے اس ٹائپ سے. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا پھر کچھ بھی ہے تو آپ میڈیکل ڈاکومنٹس دے سکتے ہو، تب بھی آپ ورک فرام ہوم لے سکتے ہو. تو وہ آپ کے مینیجر کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کو کس طریقے سے دے رہا ہے ورک فرام ہوم کے لیے. بٹ ہاں ابھی جو نیا آیا ہے HR سے مطلب اس پہ یہ ہے کہ آپ ہمیں آفس ہفتے میں 3 دن جانا ہے اور 2 دن گھر سے کام ہوگا. تو یہ ہو گئے ہائیبریڈ ماڈل کے اوپر. تو یہ پتہ نہیں کب سے ہوگا، جتنا مجھے پتہ ہے کہ جلدی ہی یہ اپلائی ہوگا کہ 3 دن آفس 2 دن ورک فرام ہوم. ہاں، اور باقی آپ کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئی بی ایم بہت ہی اچھی کمپنی ہے. اس میں آپ کو اتنا زیادہ مطلب ورک لوڈ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں ہوں گے اور آپ آرام سے اپنی لائف کے ساتھ جاب بھی انجوائے کر پاؤ گے. بٹ ہاں اگر آپ کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کمپنی کو آورس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اوور ٹائم کی کرنی پڑتی ہے جو کہ 2 آورس ہوتے ہیں. اس سے تھوڑا لائف ہیکٹک جیسا لگتا ہے کیونکہ آپ اگر آفس جا رہے ہو تو ابھی آپ صبح تک کام کر کے پھر اگلے دن پھر آفس جانا اور آفس کے لیے آفس جانا مطلب کیب بھی جلدی آتے ہیں تو بہت ساری پرابلمس ہوتے ہیں.
تو ہاں اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھو گے تو پھر ایوری تھنگ از گڈ، تو اب مزہ آئے گا آپ کو. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر ابھی آئی بی ایم میں نیو جوائن ہوئے ہیں تو ان کو پتہ ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے انسٹا پہ بھی میسج کیے تھے، اور مطلب کوئی مجھے مطلب بہت یہ اس بلاگ میں بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کیا تھا. وہ لوگوں کے پاس آفر لیٹر بھی تھے، میں بھی وہ لوگ جوائن بھی ہو گئے ہوں گے ابھی. تو یہی ہوتا ہے فی الحال تو یہی ہے. باقی اور کچھ جاننا ہوگا تو آپ مجھے بتا سکتے ہو. جو بھی باتیں مجھے پوچھا گیا تھا میں نے اس کا آنسر مطلب میں نے دی ہے. انسٹاگرام میں بھی کسی کو دی ہے، اور کسی کو میں جو کمنٹ کیے ہیں اس کمنٹ میں بھی رپلائی کی ہے. بٹ اس کے علاوہ بھی مطلب بہت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جاننا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں آئی بی ایم میں ایسی بھی ہے. تو ابھی آئی بی ایم میں ورک فرام ہوم کی ہے ایک ہائیبریڈ ماڈل پہ. اور جو سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ ورک پریشر کیسا ہے. ورک پریشر اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ آرام سے اپنی لائف کے ساتھ مطلب ہاں آرام سے آپ جاب کر سکتے ہو. جیسے ہم نے مطلب جوائن کیا تھا اس ٹائم پہ جب کووڈ کے ٹائم پہ، تو تب سے لے کے آج تک ہمیں کوئی پرابلم ہوئی نہیں تھی. بٹ جب آفس گئے تھے تھوڑا بہت ہیکٹک ہو گیا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات تو مطلب مائنڈ پہ رکھنا کہ اگر آپ آئی بی ایم میں جوائن کر رہے ہو تو آپ کی جو مطلب آفس ٹائمنگ ہوگی وہ آپ کی نائٹ میں ہی ہوگی، کیونکہ وہ آئی بی ایم کے یو ایس بیسڈ کمپنی ہے. سو جو صرف ٹائمنگ ہے ان کے حساب سے ہے. تو کام ہمیشہ آپ کو رات میں ہی کرنا پڑے گا. جو اس کے لیے آپ ہمیشہ مائنڈ کو سیٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہی ساری چیزیں ہیں. اور باقی جو بھی جاننا ہو مجھے آپ بتا سکتے ہیں، میں اس حساب سے ویڈیو بنا دوں.